انسان کا مقام جو بھی ہو اسے غرور نہیں کرنا چاہیے۔ آپ جیسے ہیں ویسے رہیں، جس نے اپنانا ہوگا وہ آپ کو ایسے ہی اپنائے گا۔ لکیریں بھی عجیب ہوتی ہیں، ماتھے پر کھنچ جائیں تو قسمت بنا دیتی ہیں، زمین پر کھنچ جائیں تو سرحدیں بنا دیتی ہیں، اور رشتے پہ کھنچ جائیں تو دیواریں بنا دیتی ہیں۔ خواہشات اپنی مرضی سے اٹھایا جانے والا بوجھ ہے۔ اگر اپنی پرواز بلند رکھنی ہے تو اپنا بوجھ ہلکا رکھیں۔ اس نفرت سے نہ ڈرو جس کا کھلم کھلا اظہار کیا گیا ہو، بلکہ اس نفرت سے ڈرو جو محبت میں لپٹی ہوئی ہو۔ خوش ہونا ہے تو تعریف سنیے اور بہتر ہونا ہے تو تنقید سنیے۔ آپ سے حسد کرنے والے نفرت کا بہانہ ڈھونڈ ہی لیتے ہیں۔ انسان بے وقوف اتنا ہے کہ خوابوں میں ڈر جاتا ہے، اور بے خوف اتنا ہے کہ جاگتے میں بھی اپنے رب سے نہیں ڈرتا۔ بندے کے اخلاق کا صحیح پتہ اس کی ناپسندیدہ باتوں کے سامنے آنے پر ہی پتہ چلتا ہے۔ جو شخص انتقام کے طریقوں پر غور کرتا رہتا ہے اس کے زخم ہمیشہ تازہ رہتے ہیں۔ انسان کے غصے میں عجیب منافقت ہے، وہ اپنے سے طاقتور کے سامنے تو غصہ کنٹرول کر لیتا ہے، لیکن اپنے سے چھوٹے اور کمزور پر غصہ کرنے میں دیر نہیں کرتا۔ اگر وزن کم کرنا ہے تو 3 چیزیں جتنا ہو سکے پیٹ بھر کر کھاؤ: کھیرے، نیمو اور بند گوبھی کے پتے۔ زندگی ایک بہت مختصر ہے، اسے بوریت میں ضائع کرنا حماقت ہے، اس لیے ہر حال میں خوش رہیں اور مسکراتے رہیں۔ 2 چیزوں کی عادت بنائیں: مدد کرنا یا کم از کم کسی کا نقصان نہ کرنا۔ مسکراؤ، یہ ایک ایسی چابی ہے جو ہر دل کا تالا کھول سکتی ہے۔ حق بات کی پہلی نشانی یہ ہے کہ اس کی ہمیشہ مخالفت ہوتی ہے، جس کی کوئی مخالفت نہیں وہ قطعاً حق نہیں۔ زندگی کو ضرورت کی طرح گزارو، خواہش کی طرح نہیں، کیونکہ ضرورت فقیر کی بھی پوری ہوتی ہے لیکن خواہش تو بادشاہ کی بھی ادھوری رہ جاتی ہے۔ فطرت آسان تھی مگر انسان نے بناوٹ اور منافقت کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی، اس لیے آج انسان جی کر نہیں تھک کے مرتا ہے۔ کسی رشتے کو کتنی ہی محبت سے باندھا گیا ہو، اگر عزت اور لحاظ چلا جائے تو محبت بھی چلی جاتی ہے۔ بے بس انسان کا علاج صرف سجدہ ہے۔ ساری بات دل کی ہوتی ہے، اگر انسان کا دل ہی مر جائے تو لاکھ بہترین چیزیں عطا کر دی جائیں، لبوں پر مسکراہٹ کے پھول نہیں کھلتے۔ خود سے کمزور لوگوں کی عزت کرنا شروع کر دو، اللہ تعالیٰ تم سے طاقتور لوگوں سے تمہاری عزت کروانا شروع کر دیں گے۔ اختلاف اپنی جگہ، اخلاق اپنی جگہ۔ جب انسان علم سیکھ کر عمل سے ہاتھ کھینچ لیتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے بہت دور چلا جاتا ہے۔ علم پر عمل نہ کرنے والا اندھیروں میں گرتا چلا جاتا ہے، اسے ہر طرف سے نقصان ہی نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب آپ کسی ایسے انسان سے ملو جو لوگوں سے ملی مایوسیاں بیان کر رہا ہو تو وہ آپ کو ایک پیغام دینے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ آپ بھی ان جیسے نہ نکلیں۔ کچھ لوگ تعلق کے لحاظ سے سانپ کی طرح ہوتے ہیں جو مختلف اوقات میں اپنے شکار کو مائل کرنے کے لیے مختلف لباس تبدیل کرتے ہیں، مگر کام ہمیشہ کی طرح ان کا ڈسنا ہی ہوتا ہے۔ اخلاق وہ چیز ہے جس کی قیمت کچھ نہیں دینی پڑتی، ہاں مگر اس سے ہر انسان خریدا جا سکتا ہے۔ دسترس میں موجود چیزیں کشش کھو دیتی ہیں۔ پرندے اپنے پاؤں اور انسان اپنی زبان کی وجہ سے جال میں پھنستے ہیں۔ زندگی کتنی ہی مشکل ادوار سے کیوں نہ گزرے اور کتنی ہی آسانیوں کا مرکز کیوں نہ بن چکی ہو، دعا کسی بھی صورت کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑنی چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے دوستی کرنا چاہتا ہے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل میں اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔
انسان جتنا بھی بڑا ہو جائے لیکن ماں باپ کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے۔ اتنا بھی کمپرومائز مت کیا کرو کہ لوگ بھول ہی جائیں کہ آپ بھی انسان ہی ہیں۔ اگر آپ غصے میں ہوں تو کبھی کسی کو کوئی جواب نہ دیں، اگر آپ خوش ہوں تو کبھی کسی سے کوئی وعدہ نہ کریں، اور جب آپ اداس ہوں تو کبھی کوئی فیصلہ نہ کریں۔ قرآن پاک بار بار کہتا ہے نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ نفس کا یہ طریقہ ہے کہ وہ بار بار گمراہ کرتا ہے، اور آپ کا طریقہ یہ ہو کہ بار بار توبہ کر لیں۔ سماج میں مسلمان ہونا آسان ہے، لیکن تنہائی کا مسلمان ہونا مشکل ہوتا ہے۔ کوشش کرنے کا آپ کو حق ہے، مگر گلہ کرنے کا حق نہیں ہے۔ آپ کا ہونا اگر آپ کے بس میں ہوتا تو آپ کچھ اور ہوتے۔ انسان دولت اکٹھی کرتا ہے تاکہ غریبی سے بچ سکے، اور پھر اسی دولت کو خرچ نہیں کرتا تاکہ غریب نہ ہو جائے، اور اس طرح دولت کی موجودگی میں غریبانہ زندگی بسر کرتا ہوا آخرکار ہلاک ہو جاتا ہے۔ زبان اور کان کے استعمال سے پہلے آنکھوں کا استعمال کرنا چاہیے۔ حالات اور وقت کی تبدیلیوں سے بدلنے والے تعلقات سے بہتر ہے انسان تنہا رہے۔ مبارک ہیں وہ لوگ جن کے پاس نصیحت کے لیے الفاظ کی بجائے اعمال ہیں۔ جب زندگی میں دعائیں کم ہو جائیں تو دوائیں بڑھ جاتی ہیں۔ نیت صاف ہو تو غلطیاں معاف ہو جاتی ہیں۔ دعاؤں کے دائرے سے باہر نہ نکلا کریں۔ اگر اپنے لیے دعا نہیں کر رہے اور آپ پر بڑی مہربانیاں ہیں تو دوسروں کے لیے دعا کرتے رہا کریں۔ تمیز اور ضمیر جس انسان میں ہو اس جیسا خوبصورت انسان کوئی نہیں۔ جب دلوں سے انسان نکلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی تو ضرورت ہی نہیں تھی، ضرورت تو اللہ کی تھی جو ہمیشہ سے تھا اور رہے گا۔ بھروسہ کرنے میں بہت احتیاط کیجیے کیونکہ شیطان بھی پہلے فرشتہ ہوا کرتا تھا۔ جب زندگی ہنسائے تو سمجھ لو کہ اچھے اعمال کا پھل ہے، اور جب زندگی رلائے تو سمجھ لو کہ اچھے کام کرنے کا وقت ہے۔ ڈر لگتا ہے ان لوگوں سے جن کے دل میں بھی دماغ ہوتا ہے۔ کسی پر اعتماد کرو لیکن احتیاط کے ساتھ، کیونکہ کبھی کبھی آپ کے اپنے دانت ہی آپ کی اپنی زبان کاٹ دیتے ہیں۔ مخلص ہمیشہ پیچھے رہ جاتے ہیں اور چمچے ہمیشہ بازی لے جاتے ہیں۔ اگر آپ اپنی تعریف سن کر خوش ہونے کی بجائے شک میں پڑ جاتے ہیں تو یقین مانیے آپ کو عقل آ چکی ہے۔ ماہر نفسیات کہتے ہیں جذبات کو پیدا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو زبردستی مسکرائیں اور ہنسیں۔ آہستہ آہستہ آپ کا دماغ بھی آپ کی اس اداکاری کے مطابق عمل کرنے لگے گا اور آپ سچ مچ خوش رہنے لگیں گے۔